السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، میں نے کئی کتابیں پڑھی ہیں، مختلف بکس میں اسٹڈی کرتی رہتی ہوں اور موٹیویشن سے ریلیٹڈ بھی میں نے کافی کتابیں پڑھی ہیں۔ تو ایک بار میں ایک پرانی بک پڑھ رہی تھی، تو اس میں ایک سینٹینس جو ابھی تک بھی مجھے یاد ہے، اس ٹائم تو وہ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا، لیکن اب مجھے وہ سمجھ آتی ہے، تو میں اس لیے آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر رہی ہوں۔ تو وہ سینٹینس کچھ یوں تھا کہ دنیا کے مسائل وہی لوگ حل کرتے ہیں جو یہ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں کہ انہیں حل نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت یہ جملہ مجھے بالکل سمجھ نہیں آیا اور یہ سینٹینس میرے سر کے اوپر سے گزر گیا، لیکن آج میں جتنا دنیا کو قریب سے دیکھتی ہوں اور جتنا سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں، اتنا ہی اس حقیقت پر میرا یقین پختہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے یہ غور کیا ہوگا کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو ہر مشکل کے سامنے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں، اور دوسرے وہ جو ہر رکاوٹ کو ایک موقع میں بدلنے کا فن جانتے ہیں، یعنی کہ اس کو ایز اے اپرچونٹی لیتے ہیں۔ یہ فرق اتنا معمولی نہیں جتنا بظاہر لگتا ہے، بلکہ یہ کامیاب اور ناکام انسان کے درمیان ایک واضح لکیر کو کھینچ دیتا ہے، ایک ڈفرینس کو کریٹ کرتا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو تاریخ میں جتنے بھی عظیم لوگ ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، یا پھر جن کو ہسٹری میں لکھا گیا ہے، جن کو ہسٹری میں یاد کیا جاتا ہے، وہ سب کے سب صرف مسئلہ حل کرنے کے ماہر تھے۔ ان کا فوکس صرف پرابلم کو سولو کرنے پر تھا۔ نیوٹن نے سیب کو زمین پر گرتے دیکھا تو یہ نہیں کہا کہ اچھا یہ تو عام سی بات ہے، بلکہ سوال کیا کہ یہ اوپر کیوں نہیں گیا، اور یوں گریوٹی دریافت ہوئی۔ تھامس ایڈیسن نے جب روشنی کا بلب بنانے کی کوشش کی تو ہزاروں بار ناکام ہوا، مگر ہر ناکامی کو ایک قدم سمجھ کر آگے بڑھتا گیا۔ وہ عام انسان کی طرح یہ نہیں بولا کہ یہ ممکن نہیں ہے، چھوڑو اس کام کو سائڈ پر کر دو، کوئی اور کام لے آؤ، بلکہ اس نے ہر ناکامی کے بعد خود سے سوال کیا کہ اب کیا بدلا جا سکتا ہے، ہاؤ ٹو کریٹ چینج، ہاؤ ٹو برنگ سم تھنگ نیو۔ یہی وہ سوال ہے جو عام اور غیر معمولی لوگوں کے درمیان فرق پیدا کرتا ہے، عام اور خاص لوگوں کے درمیان ڈفرینس کو کریٹ کرتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ جب کوئی شخص کسی مسئلے میں پھنس جاتا ہے یا اسٹک ہو جاتا ہے تو وہ زیادہ تر کیا کہتا ہے؟ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ مسئلہ بہت بڑا ہے، میرے پاس اس کا حل نہیں ہے، اٹس اے ویسٹ آف ٹائم، یہ ممکن نہیں ہے، اسے کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے، چھوڑ دو، اس پر ٹائم نہ ضائع کرو۔ یہ وہی ذہنیت ہے جو بڑے سے بڑا مسئلہ حل کر سکتی ہے اگر وہ کہے کہ دس از پاسبل، اس کو کیسے پاسبل کیا جا سکتا ہے، اس کو کیسے ممکن کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آئیے ایک سچی کہانی سنتے ہیں۔ یہ 1955 کی بات ہے، جب امریکہ میں سیاہ فام افراد کو دوسرے درجے کا شہری سمجھا جاتا تھا، یعنی کہ ان کو کوئی خاص ویلیو نہیں دی جاتی تھی۔ ایک عام سوچ کا انسان ان قوانین کو قبول کر لیتا ہے، مگر روزا پارکس نے ایک سوال اٹھایا، یہ قانون کیوں ہے؟ جب اس سے کہا گیا کہ وہ اپنی سیٹ ایک سفید فام مسافر کے لیے خالی کر دے تو اس نے انکار کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس ایک فیصلے کا نتیجہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ کسی کو تو یہ قدم اٹھانا ہی تھا نا، کسی نے تو آواز اٹھانی ہے۔ اس انکار کے نتیجے میں مارٹن لوتھر کنگ جونیئر نے ایک تحریک شروع کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے امریکہ میں نسلی امتیاز کے خلاف ایک بیداری پیدا ہو گئی۔ اس ایک فیصلے نے پوری ہسٹری کو بدل دیا۔ یہی وہ ذہنیت ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ زیادہ تر لوگ مسائل کے سامنے ہاتھ جوڑ لیتے ہیں، یعنی کہ وہ مسائل کو وہ ایز اے پرابلم نہیں لیتے، وہ جو ہے نا ان کو چھوڑ دیتے ہیں، حل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ایز اے چیلنج اسے نہیں لیتے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ حقیقت میں حل نہ ہو سکتا تو کیا دنیا میں کبھی ترقی ممکن ہوتی؟ کیا اتنی ایوولوشن ہوتی معاشرے میں، دنیا میں؟ کیا انسان زمین کی قید سے آزاد ہو کر چاند تک پہنچ سکتا تھا؟ کیا ہم آج موبائل فون کے ذریعے پوری دنیا سے رابطے میں ہوتے؟ نہیں نا۔ ہر ایجاد، ہر ترقی اور ہر بڑی کامیابی کے پیچھے ایک ہی چیز ہے، ایک ایسا شخص جو سوال کرنا جانتا تھا اور ہر مسئلے کا حل تلاش کرنے کا حوصلہ بھی رکھتا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مہارت کیسے پیدا کی جائے؟ اس کا آسان سا جواب ہے، سوچنے کا انداز بدلے۔ پہلے تو یہ کہ سوچئے، کوئی سوچ ہونی چاہیے آپ کے پاس، اس کے بعد سوچنے کا انداز بدلے۔
جب بھی آپ کسی مشکل کا سامنا کرتے ہیں یا کریں تو فوراً کہانی ختم نہ کریں، بلکہ سوال کریں خود سے، یہ مسئلہ اصل میں کیا ہے؟ اس کا کوئی دوسرا حل کیا ہو سکتا ہے؟ اگر میں ہر ممکن طریقے سے ناکام ہو جاؤں تو میں بھی اس کا ایک نیا راستہ کیسے تلاش کر سکتی ہوں؟ مطلب کوئی نیو وے ٹو فائنڈ آؤٹ ٹو سالو دا پرابلم. اوکے، دنیا میں سب سے زیادہ قابل رشک شخص وہ ہے جس کے پاس سوال کرنے کی ہمت ہوتی ہے، جرأت ہوتی ہے. ایک تحقیق کے مطابق دنیا کے 90% لوگ سوچنے سے زیادہ رد عمل دینے میں مہارت رکھتے ہیں، یعنی کہ وہ کسی بھی صورتحال میں فوراً جذباتی ہو جاتے ہیں، ایموشنل رد عمل دیتے ہیں، بغیر یہ سوچے سمجھے کہ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے. وہ سلوشن پر فوکس نہیں کرتے، وہ فوراً سے ریئیکٹ کرتے ہیں. جب وہ 10% لوگ جو دنیا کو چلاتے ہیں وہ ہر چیز کو غور سے دیکھتے ہیں، اس کا تجزیہ کرتے ہیں اور پھر صحیح قدم اٹھاتے ہیں. اگر آپ بھی ان 10% لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آج سے ہی اپنی سوچ کا انداز بدلیں، سوچنے کا طریقہ بدلیں. کسی بھی مسئلے کے سامنے ہار ماننے کی بجائے خود سے پوچھیں کہ یہ ممکن کیسے بنایا جا سکتا ہے. یاد رکھیں، دنیا کے تمام بڑے فیصلے انہی لوگوں نے کیے ہیں جو خود سے بہتر سوالات کرتے ہیں، پازیٹیو کوشچن کرتے ہیں. آپ کا مستقبل بھی اسی ایک چیز پر منحصر ہے، آپ ہر مسئلے کو کیسے دیکھتے ہیں. کیونکہ جو لوگ صرف مشکل دیکھتے ہیں وہ ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں نا. مشکل کو دیکھ کے ان کو لگتا ہے کہ اوکے دیر از نو وے ٹو گیٹ آؤٹ فرام دس پرابلم. اوکے، اور جو حل تلاش کرتے ہیں وہ تاریخ بناتے ہیں، وہ ہسٹری لکھتے ہیں، وہ زندگی میں آگے بڑھتے ہیں، وہ نئے راستے بناتے ہیں، وہ ایولیوشن کا حصہ بنتے ہیں. اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ صرف دیکھنے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا پھر تاریخ لکھنے والے لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں. آپ ترقی پسند انسان بننا چاہتے ہیں یا پھر آپ مزید پستیوں کی طرف جانے کا ایک جانے کی خواہش رکھتے ہیں. اوکے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ زندگی میں ترقی کریں، آگے بڑھتے رہیں اور آپ کی آنے والی نسلیں مزید ترقی کریں تو اس کے لیے آپ کو اپنی سوچ بدلنی ہوگی. ویورز، اگر اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو کچھ پازیٹیو سیکھنے کو ملا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا.